بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، البراق چینل میں خوش آمدید۔ قوم لوط، بدکار اور بدبخت، جن کے بارے میں آج ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فحاشی اور ہم جنس پرستی کے سبب اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کی حقدار ہوئی یہ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی قوم لوط کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو بحرین کے قریب سودوم کے علاقے میں مقیم تھے۔ کئی سال تک حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو شرمناک فعل سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن وہ نہایت ہی کمظرف قوم تھی جس نے پہلی دفعہ ہم جنس پرستی کا آغاز کیا اور فخریہ اس جرم کا سرعام ارتکاب کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس برائی میں تم سے پہل نہیں کیا۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ سورہ عنکبوت۔ قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور بضرور اس گاؤں سے نکال دیے جاؤ گے۔ سورہ شورى۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنی بدفعلی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ قوم لوط پر اللہ کا قہر برسانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ وہ بھی تو اسی قوم میں موجود ہیں۔ تو آپ کو یاد دلایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل سوائے بیوی کے محفوظ رہیں گے۔ پھر 2 فرشتے انسانی لباس میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں نہیں پہچانا اور قبیدہ خاطر ہوئے کہ آپ کی قوم کہیں برا سلوک نہ کرے، اس لیے نہایت احتیاط سے اپنے گھر لائے۔ اس اثنا میں آپ کی بیوی نے قوم کو اطلاع دی کہ نہایت خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ آپ کی قوم نہایت شاداں آئی اور مہمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کا واسطہ دیا اور ان کو قوم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کے ذریعے حلال اور پاکیزہ رشتہ قائم کرنے کی تلقین کی۔ پھر بھی وہ اپنے تقاضا پر بضد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت غمگین ہوئے اور آزردہ ہو کر کہنے لگے، کاش میرے پاس طاقت و قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا، آپ آزردہ و پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے قوم کی آنکھوں کو بے نور کر دیا، ان کو کچھ دکھائی نہ دینے لگا۔ فرشتوں نے خدا کا پیغام پہنچایا کہ آپ صبح سے پہلے رات ہی میں یہاں سے نکل جائیں۔ حسب ہدایت حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو نہیں لیا یا وہ ساتھ تھی، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی بنا پر ہلاک ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان نافرمان بے حیا گاؤں والوں کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمانوں کی طرف بلندی پر لے گئے، پھر ان کو نیچے دے مارا، اوپر سے پتھر برسائے، اس طرح وہ تمام علاقے تباہ و تاراج ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر 2 کو موت کی سزا دو، اور ایک حدیث میں ایسے افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار فرمایا ہے۔ یہ واحد قوم ہے جس پر اللہ نے 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورہ حجر میں ذکر ہے، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔